بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل امبانی خاندان کا بہت چرچا ہے، لیکن ساتھ میں یہ نوحہ بھی گایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس امبانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیاں کیوں نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اس وقت کی نئی نسل کو 22 خاندان کا چورن بیچا گیا تھا۔ سن 1970 تک پاکستان میں 30-40 امبانی، ٹاٹا، برلا سے بڑے صنعت کار، بینکار اور بزنس مین تھے جنہوں نے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہوا تھا۔ ملک کوریا، جاپان اور جرمنی سے بہت آگے تھا، اور جرمنی کو اس دور میں پاکستان نے 20 سال کے لیے 12 کروڑ روپے قرض دیے تھے، اور جرمن چانسلر نے اس پر حکومت پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وہ خط آج بھی وزارت خارجہ کے آرکائیو میں محفوظ ہے۔ میڈل ایسٹ کے ممالک تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھے۔ ان صنعت کاروں اور بینکاروں کو 22 خاندان کا نام دے کر ٹارگٹ کیا گیا۔ ان میں سہگل گروپ نے کپڑے کی صنعت کو عروج دیا۔ داؤد گروپ ہیوی وہیکل اور زرعی مشینری کے بادشاہ تھے۔ داؤد ہرکولیس کے پاس ٹریکٹر کی پروڈکٹ تھی۔ ہارون خاندان چھوٹی مصنوعات۔ اصفہانی خاندان سلہٹ کے چائے کے باغات کے مالک تھے۔ ملک کی پہلی ایئر لائن قائم کی گئی جو آج کی سب ایئر لائن سے بہتر تھی۔ حبیب گروپ بینکنگ کے کنگ تھے۔ ان کا حبیب پلازا ایشیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ ایشیا میں پہلا IBM بینکنگ سسٹم اسی بلڈنگ کی 9ویں منزل پر نصب ہوا۔ نشاط گروپ کے پاس فینسی کپڑے کی صنعت تھی اور مختلف مصنوعات کے بانی تھے۔ میاں شریف نواز شریف کے والد اتفاق ٹیوب ویل اور تھریشر کے بانی تھے۔ سن 66 میں میاں شریف اور بیکو کے بانی محمد لطیف نے مغل پورہ ورک شاپ میں ٹینک سازی کی اجازت لی۔ لارنس پور وولن ملز کی سوٹنگ دنیا میں نمبر 1 تھی، جو کہ پوری صنعتی ریاست تھی۔ بھٹو صاحب کی 22 خاندان کی تحریک کی وجہ سے اس صنعت کے مالک مشینری بنگلہ دیش لے گئے، اور مشرقی پاکستان میں جنرل ایوب خان کے دور میں میمن سنگھ اور نارائن گنج بہت بڑے انڈسٹریل زون جو بنگلہ دیش کے کام آئے۔ کراچی سائٹ انڈسٹریل اسٹیٹ جہاں گندھارا والے ہینو ٹرک بناتے، شاہ نواز لمیٹڈ شیورلیٹ اور مرسیڈیز اسمبلنگ کرتے، سب کچھ نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا گیا۔ بیکو کے بانی محمد لطیف 1907 کو مشرقی پنجاب کے شہر بٹالہ میں پیدا ہوئے۔ 1930 میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور اپنے آبائی شہر کے نام پر بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو محمد لطیف چاہتے تو بھارت میں رہ کر اپنا کاروبار بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی فیکٹریاں اور اپنا کاروبار سب کچھ بھارت میں چھوڑا اور پاکستان کی محبت میں لاہور آ گئے۔ محمد لطیف نے بیکو کمپنی کے نام سے صنعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دسمبر 1947 کو انہوں نے لاہور کے علاقے بادامی باغ پھر سے کمپنی کا زیرو سے آغاز کیا، اور 3 سال کی انتھک محنت کے بعد کمپنی کو مضبوط بنیاد پر کھڑا کر دیا۔ کمپنی میں اسٹیل ورکرز، اسٹیل فاؤنڈری، اسٹیل رولنگ ملز، آئرن فاؤنڈری، مشین ٹول شاپ، ڈیزل انجن شاپ، اسٹرکچرل شاپ اور جنرل انجینئرنگ شاپ سمیت 8 شعبے قائم کیے۔ بیکو میں اس وقت مشینوں کے پرزہ جات، واٹر پمپس، پاور لومس، کرینیں، الیکٹرک موٹرز، ہرکولیس، سہراب، رستم سائیکل پورے ملک میں چلتی تھی۔ بیکو سن 60 سے سن 70 کی دہائی میں ایک بین الاقوامی اور پاکستان کا قابل فخر ادارہ بن چکا تھا۔ مختلف ممالک کے سربراہان بیکو کا دورہ کرنے کے لیے بادامی باغ لاہور آیا کرتے تھے۔ چین کے اس وقت کے وزیر اعظم چو این لائی نے بیکو کا دورہ کیا۔ چو این لائی نے بیکو کے اسٹرکچر اور انتظامی امور کے طرز پر چین میں باقاعدہ ادارے اور فیکٹریاں قائم کی۔ چو این لائی کے علاوہ شام کے سربراہ مملکت حافظ الاسد اور تھائی لینڈ کے بادشاہ بھی بیکو کا دورہ کر چکے ہیں۔
چین کے ساتھ جاپان اور جرمنی کے انجینئرز بھی بیکو میں ٹریننگ کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ آج ان تینوں ممالک کے انجینئرز نے اپنا لوہا منوا لیا۔ بیکو میں 6000 لوگ ملازمت کیا کرتے تھے۔ محمد لطیف دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے ایک ایسا مثالی ادارہ قائم کیا جو اپنے وقت کا شاہکار اور پاکستان کا قیمتی اثاثہ تھا، مگر کیا کیجئے کہ بدقسمتی ان کے ادارے کا پیچھا کر رہی تھی۔ 1 جنوری 1972 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں اقتصادی اصلاحات کا نفاذ کرتے ہوئے 31 اہم صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لینے نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس میں بیکو بھی شامل تھا۔ بھٹو نے 22 خاندانوں کے خلاف تحریک چلائی کہ ملک کی ساری دولت ان کے پاس ہے، ان کے پیٹ سے نکالوں گا۔ ہم عوام ان کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ ہم نے ان محسن خاندانوں کے خلاف خونی تحریک چلائی۔ بھٹو خود بھی فیوڈل تھا اور فیوڈلز یعنی بڑے ذمہ داروں نے پاور میں آ کر سب صنعت کاروں کی املاک بلا معاوضہ قومی ملکیت میں لے لی، جس کو نیشنلائزیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصفہانی کنگال ہو گئے، ان کے سہلٹ کے باغات بنگلہ دیش لے گیا۔ اصفہانی کی بیٹی حسین حقانی کی اہلیہ امریکہ چلی گئی۔ حبیب گروپ سے حبیب بینک چھین لیا گیا۔ سیگل گروپ نے کوہ نور جیسی بزنس امپائرز پلاٹ بنا کر نیلام کر دی۔ کوہ نور پھوٹو ہار کی ماں کہلاتی تھی، تباہ ہوئی۔ اتفاق کے میاں شریف ملک چھوڑ کر گلف سٹیل ملز کے نام سے میڈل ایسٹ میں فیکٹری لگا کر بیٹھ گئے۔ بیکو کے محمد لطیف کو ان کے اپنے ادارے سے نکال کر سب کچھ چھین لیا گیا۔ ان کی سالوں کی محنت ضائع کر دی گئی۔ ایک ہی رات میں 1947 والی پوزیشن پر واپس آ گئے، جس ملک کی محبت میں انہوں نے بھارت میں سب کچھ چھوڑا۔ 1972 میں اسی ملک نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ حکومت وقت نے بیکو کا نام پیکو تبدیل کر کے پاکستان انجینئرنگ کمپنی کر دیا۔ حکومت وقت نے اس صنعتی شاہکار کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جنہیں مکینیکل انجینئرنگ کی الف بے تک نہیں آتی تھی۔ پھر اس ادارے کا وہی حال ہوا جو ہر سرکاری ادارے کا ہوا کرتا ہے۔ بیکو نے پھر کبھی منافع نہیں کمایا۔ بھٹو کے جانے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے صنعت کاروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہارون خاندان کے محمود خان کو گورنر سندھ بنایا۔ میاں شریف کو جنرل ضیاء باہر سے بلا کر لائے۔ اس شریف خاندان کے نواز شریف نے ملک کی جو ترقی تھوڑی بہت نظر آتی ہے وہ اس کے ویژن اور کاموں کی بدولت ہے۔ اس ارب پتی خاندان کو چوٹ چوٹ سننے کے لیے کبھی اندر، کبھی باہر، کبھی جیل، کبھی جلا وطنی، کبھی 2 فلیٹ کہاں سے آئے، کبھی پاکستان کی دولت واپس لاؤ۔ اصل میں غلامی اور غربت تو بھٹو کے فیصلوں کی دی ہوئی ہے۔ محمد لطیف بیکو کے بانی کو جنرل ضیاء نے بیکو واپس لینے کی آفر کی، جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ محمد لطیف مایوس ہو کر جرمنی چلے گئے اور انہوں نے اپنی باقی تمام عمر وہی گزار دی۔ محمد لطیف نے پھر نہ کوئی کاروبار کیا، نہ کوئی فیکٹری لگائی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت باغبانی اور پھولوں کو اگانے میں لگاتے تھے۔ محمد لطیف سن 2004 میں 97 سال کی عمر میں جرمنی میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ بھٹو کے فیصلوں نے عوام کو بے روزگار کیا۔ فیوڈلز، وڈیرے، چودھری، مخدوم، لغاری، چتوئی اور ٹوانے سب بڑے ذمہ دار اسمبلیوں میں پہنچ گئے اور الیکٹیبلز بن گئے، اور صنعت کاروں کو تباہ کر کے عوام کو ان وڈیروں اور ملک کو IMF کا غلام بنا دیا گیا۔ ان کی وجہ سے آج تک ملک اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو سکا۔ ان کی وجہ سے حکومتیں بنتی اور ختم ہوتی رہیں۔ یہ الیکٹیبلز جس کے ساتھ ہوتے اس پارٹی کی حکومت بن جاتی، چاہے کاف لیگ ہو یا نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان کی گزشتہ PTI کی حکومت۔ ان پارٹیز نے ہمیشہ اپنے مفاد کو ملک کے مفاد سے آگے رکھا اور ملک کو خود مختار نہیں ہونے دیا۔ ملک کا تعلیمی نظام انتہائی خراب ہے۔ ہماری شرح خواندگی صرف 62% ہے۔ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو شرح خواندگی بڑھانا ہوگی، تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی پر
خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ وہ چائنا جو کل ہمیں رش کی نگاہ سے دیکھتا تھا آج معاشی سپر پاور بن گیا ہے۔ وہ مڈل ایسٹ جو کل تک کسی گنتی میں نہیں تھے آج کتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ہم انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جرمنی، ایک ٹائم میں ہم نے قرضہ دیا تھا، آج اس جرمنی تک پہنچنے اور وہاں سیٹل ہونے کو ہم باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔